رات میں قیام کا ذکر آتا ہے جی، تو یہ اہتمام ہوتا ہے مسجدوں میں کہ بڑی پابندی کے ساتھ یہ تراویح پڑھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی کیا فضیلت ہے، اور یہی قیام ہے یا قیام کوئی اور قیام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، جو حضرت عمر اور حضرت عثمان علی کرتے تھے وہ تو لوگوں نے لیا چھوڑ، وہ تھی نماز تہجد، وہ ہے اصل قیام رمضان شریف کا، وہ سارے سال ہوتا ہے، ان دنوں میں اس کی زیادہ فضیلت ہے، زور ہے کہ اگر دوسرے مہینوں میں کچھ کوتاہی کرتے ہو، اصل میں بھائی حضرت عمر علی نے خود لوگوں سے کہا کہ جس وقت تم سوئے رہتے ہو نا وہ نماز اس سے بہتر ہے جو تم پڑھتے، اسی بخاری مسلم میں ساتھ ہی، اور آپ کبھی شامل نہیں ہوئے نہ حضرت عثمان اور اس میں شامل ہوئے، کوئی روایت صحیح نہیں اس بارے، وہ پچھلے وقت پڑھتے تھے، اور بلکہ امام زرقانی رکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس کہنے کے بعد لوگ بھی چھوڑ گئے تھے، پھر تہجد کے وقت اگر نماز سے ہی پڑھتے تھے نا اس وقت، مگر ملا علی قاری کہتے ہیں کہ لکھتا ہے، مگر میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں اب شروع وقت میں لوگ پڑھتے بدلتا رہا حال، کبھی پیچھے چلے جاتے، اصل وقت جو ہے نا واللاتی تنامون انا افضل من اللاتی تقومون یرید آخر اللیل، خود حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے ایذاء الحق فی بدعت پر، وہاں لکھتے ہیں کہ بدعت حقیقیہ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہے کہ یہ تراویح تہجد کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے تو وہ پکا بیتی ہے، کہتے ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح سے تہجد افضل ہے، تم کون ہو وکالت کرنے والے؟ اس لیے مولانا عزیز عبیدی بھی بیچارے فوت ہو گیا، چیختے رہے کہ الحدیث ہو، جب تم مانتے ہو کہ یہ تہجد ہے کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ جمہور سارے مانتے ہیں ابن رشدی کے آخری وقت بہتر ہے، وہ کیوں چھپاتے؟ اگر تہجد اس وقت پڑھو ٹھیک ہے، اگر کوئی پہلے وقت پڑھ رہا ہے تو تہجد سارا سال بھی اگر کوئی آدمی محسوس کرے کہ آج میں آخر وقت نہیں اٹھ سکتا تو حضور پاک نے ہماری آسانی کے لیے عشاء کے ساتھ بھی آدھی رات کے وقت بھی آخری حصے میں پڑھی، زیادہ آخری میں پڑھی، وہ افضل وقت ہے، مگر جائز ہے 4 فرض 2 سنت پڑھنے کے بعد آپ جو پڑھیں گے نا، بے شک آپ 1 وتر پڑھتے ہیں 3 پڑھتے ہیں عشاء، وہ بھی اسی کا حصہ قیام آسانی کے لیے کچھ لوگ اس وقت تھوڑا سا پڑھ تو ہے وقت اصلی بھائی پچھلا، تہجد پڑھے آپ، چھوڑے ہیں اماموں وغیرہ کو اور 20-8 کی بحثوں کو اگر صحیح کرنا، اور اگر چلتے رہنا جیسے ہو رہا تو جو حشر ہے اس قیام کا وہ آپ سے چھپا ہوا، کس طرح قرآن مجید کو گزرتے ہیں اور کس طرح جلدی رکوع سجدے کرتے ہیں، اور لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وہ مسجد تلاش کرو جہاں جلدی خلاصی ہو جائے، توبہ یہ قیام ہے کوئی ہے؟ یہ صدیوں پہلے شیخ ابن عربی نے کہا اللہ کے بندو اس کی بدعت چھوڑ دو، کچھ نہ پڑا کرو، سو جایا کرو آرام سے، اس سے اجر ہوگا تمہیں۔ حضور نے 3 مرتبہ اس بندے سے کہا جو اس نے جلدی سے نماز پڑھی تھی کہ جا کے نماز مڑ کے پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، یہ حدیث کا حوالہ ذکر کہتے ہیں وہ نہیں سنا آپ نے، ارد فصل فینا کرم، جا دوبارہ پڑھ، کوئی نہیں تیری نماز، تو وہ یہی کر رہے ہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی حال نہیں، اور کچھ لوگ بیٹھے بھی رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کو وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں رکوع کرنے لگا امام ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو مذاق بنا لیا۔ آپ شفیق صاحب مطمئن ہو کر صحیح کرنا چاہتے ہیں تو سو جائے، نفل پڑھا جی، اگر کوئی 2-4 رکھتے پہلے پڑھ لی جائیں عشاء کے ساتھ، اور تہجد جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، کیوں پھر اس تکلم میں پڑھنا؟ اللہ کے رسول نے رمضان شریف میں تہجد اور تراویح 2 الگ نمازیں کوئی نہیں پڑھی، اور تراویح تو کبھی کہا بھی نہیں، نہ کسی حدیث میں یہ لفظ، نہ صحابہ نے کہا، یہ لوگوں نے بعد میں یہ نام رکھ لیا اور جھگڑا چل پڑا کہ کوئی الگ نماز ہے۔ سب مانتے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مدارج النبوہ سے کہ تحقیق یہی ہے کہ حضور کی نماز وہی نماز معتاد تھی 11 رکعت تہجد کی جو ہمیشہ آپ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی آپ نے نہیں پڑھا۔ صاحب یہ دیکھیں نا کہ یہ ہر مسلک میں اتنا اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اس طرح فرض پڑھے جاتے ہیں اس طرح اہتمام ہوتا ہے، فرضوں سے بھی بڑھ کر ہے، 5 نمازیں کو پڑھے نہ پڑھے، تراویح کے بارے میں چونکہ یہ غلط بات مشہور کرتی ہے جو تراویح نہیں پڑھ سکا اس کی روزہ ہی نہیں، نماز نہیں، اس لیے بیچارے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہر بندہ دیکھتا ہے یار انصاف کرنا چاہیے، دین فطرت کے خلاف نہیں کہ سارا دن روزہ رکھا پھر کھانا کھایا، نیند آ رہی ہے، آپ 1000 جتن کریں بس سر کبھی ادھر ڈھڑک جاتا کبھی، تو کیا سننا کیا نہیں سننا، بس رسم لوگ پوری کرتے۔ اور اب کراچی میں جو پتا چلا کہ لوگوں نے ایک اور مسئلہ نکال لیا کہ 3 دن میں قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے، بعض مساجد میں 10 پارے، اور بعد میں وہ لوگ تراویح بھی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نفل نہیں پڑھتا، پہلے قرآن ہی سننا تھا، بس قرآن ختم ہو گیا، اللہ اللہ جان چھوٹ گئی، اللہ اکبر۔ حالانکہ ایک دن بھی قرآن نہ ختم کرے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے سوال نامہ بھیجا تھا سارے دارالفتہ میں کہ دکھاؤ مجھے وہ حدیث یا کوئی قول جس میں آتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن ختم کرنا سنت، خود ہی سنت بنا لیا، پھر قطر کے پڑھتے
किसी जगह नहीं है। और यही इमाम मालिक ने फरमाया कि रमजान में कुरान खत्म करना कोई सुन्नत नहीं। ये अपनी तरफ से हाथों ने मसले गढ़े कि लोग हमारे पीछे खड़े हो, कोई खत्म करना सुन्नत नहीं। आप एक आध सूरत जो पढ़ सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लें, बाकी सारी उम्र पढ़ी है, पढ़ते रहते। जी जज़ाकल्लाह जी बारक अस्सलाम वालेकुम। मौलाना, शायद वो इसलिए 3 दिन में खत्म करते हों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ही सिर्फ तरावी जो है मस्जिद के अंदर पढ़ी है। जब नहीं, ऐसे नहीं पर अगर ये होता तो फिर बाकी दिनों में पढ़ते तो रहते ना। चलो फिर कुरान ना पढ़ते, छोटी छोटी सूरतों से नफल पढ़ते रहते, वो बिल्कुल छोड़ देते, आराम से सो जाते। इस दौर के अंदर अगर कोई बंदा ये समझता है कि 3 दिन में जमात के साथ पढ़ लेता हूँ और बाकी जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि तहज्जुद के वक्त अदा कर लूं, तो कि ये ज्यादा नहीं, ताहिर साहब अगर उसको भी दें तो सारी जिंदगी में 3 दिन पढ़ी है ना। ये तो नहीं कि हर साल 3 दिन पढ़ते, इसलिए ये भी इस उम्र में एक बार 3 दिन पढ़ ले, फिर छुट्टी करे, अगर उस रिवायत पर भी चलना। हालांकि वह साफ आता है कि हुजूर को खबर भी नहीं थी कि मेरे साथ कोई पढ़ रहा है नहीं। आपको तो तीसरे दिन पता चला कि ये लोग मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं। आप नमाज छोड़कर अंदर चले गए और सुबह लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको पता चल गया था हमारा, ये लफ्ज़ है हदीस के। आपने फरमाया पता चला तो मैं छोड़कर अंदर चला गया। फर्ज नमाजों के अलावा दूसरी नमाजें अपने घरों में पढ़ो। मुकम्मल नहीं बात करते, रोक दिया कि फर्जों के अलावा अपने घरों में नफल पढ़ा कर। चलिए, आपकी बात से बात निकल रही है तो भाई ने एक तहरीरी सवाल भेजा है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बड़े तवातर से तरावी जो है उसका इह्तमाम किया जा रहा है, क्या ये पसंदीदा अमल है या गैर पसंदीदा है? अब आप ऐसी बातें शुरू कर लेते हैं जिनका हमारी बात से कोई लगाव नहीं होता। बात होती है मसले की, ये शुरू हो जाना वहां क्या होता। अब ये लोग जब 20 तरावी पढ़ना चाहते हैं फिर तो ये हवाला देंगे कि हरमैन की तरफ देखो। जब हमें हनफी दोस्तों से कहते हैं कि अगर हरमैन का अमल आप खुद समझें तो वो फिर 3 वितर इकट्ठे नहीं पढ़ते। 2 वितर के बाद 2 रकतों के बाद सलाम कहते हैं, 1 रकत अलग शुरू करते हैं। आप भी फिर इस तरह करें, दोनों के दरमियान सलाम को फिर कहते नहीं 3 एक सलाम। कभी हरम की तरफ दौड़ते, कभी